زندگی میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، جس سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. یہ سب سے بڑی زندگی کے اندر وقار والی چیز ہے. اب دیکھیے نا مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث کیسے چمکتی ہے، اور اس کے لفظوں کا حسن اور حضور کے بتانے کی رانائی دیکھیے گا. ایک صحابی نے عرض کی حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا رب نے جو تجھے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے لالچ نہ کرنا، ہرس نہ کرنا، کسی کے پیسوں کی طرف نہ دیکھنا، کسی کی جیب پر نظر نہ کرنا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا. ہرس، ہوس، طمع یہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے. اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا، اس میں اپنے اخراجات کو مینج کرنا، بغیر ہاتھ پھیلائے کفایت شعاری کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو چلانا، اللہ نے جو دیا ہے اس کے اندر رہ کے اپنا وقت گزارنا، یہ عزت والا معاملہ ہے. ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا، فلاں بڑا امیر ہے میرا بھائی پر میری طرف توجہ نہیں کرتا. وہ میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ امیر بھائی کی طرف. فلاں رشتہ دار بڑا آگے نکل گیا، آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں اس کا؟ جو رازق اس کا ہے وہی آپ کا ہے. ہارون رشید حج کر کے آ رہے تھے تو اونٹنی کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور جناب کیا بات ہے. نفس نہ اس سے بڑی تسکین کشید کرتا ہے، بڑا لطف لیتا ہے. تو وہ بڑا خوش تھا اور بڑا راضی تھا. آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے کرنے میں، جلسوں میں، محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ میرے منتظر ہیں اور سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں. ہارون رشید بڑا خوش ہو رہا تھا تو ایک ٹیلے پہ، ایک ٹبے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے کچھ چبا رہے تھے ہلکا ہلکا. تو ذرا سا دیکھا ہارون رشید کی طرف تو بڑا معنی خیز سا مسکرائے. تو بعض لوگ بعض اوقات ایسا مسکراتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ میں بڑے معنی اور مفاہیم پنہا ہوتے ہیں. تو پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ جناب آپ بڑا مسکرائے، کیا مطلب؟ تو ہارون رشید تھوڑا سا آگے آ کے گھوڑے سے اتر گئے اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ سچ بتائیے کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضرت بہلول دانا کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، تجھ سے پہلے اوروں کے نعرے لگاتے، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تیرے بعد بھی کسی کے نعرے. تو کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیر دیتا ہے، بدل دیتا ہے دنوں. تو یہ جو آج تیرے نعرے لگ رہے ہیں یہ کل کسی اور کے بھی لگیں گے. تو ہارون رشید کو بڑا اثر ہوا بات کا. سیاںا بندہ تھا، بات سمجھ جانا بھی بڑا کمال ہوتا ہے. وہ بات کو سمجھ گیا تو حضرت بہلول دانا کے پاس چند گھڑیاں بیٹھ گیا. تو پھر جو مزاج ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، اسی مزاج میں وہ گفتگو کرنے لگا. کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا تھا آپ پہ تھوڑا سا قرض ہے، تو میرے لیے ایک حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے. کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. تو پھر کپڑے جھاڑے اور بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ ٹیلے سے نیچے اترے. کہنے لگے جا اپنا کام کر. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو تو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. میرے رب کو پتہ ہے کسے کیا چاہیے، لہٰذا میرے مالک نے جو دیا ہے اس پر راضی ہوں. میں تجھے اپنے دکھ کیوں بتاؤں؟ میرے پاس مسلح ہے، میرے پاس دعا کا رشتہ ہے. آج شام دنیا سوئے گی تو ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. تو آج ہی کہہ لینا ہے، میں نے اپنے رب سے کہہ لینا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب کے بندے راتیں مصلے پہ گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اور حضور نے فرمایا ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. بالکل لوگوں کو نہ بتانا یہ مجبوری ہے، یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ چلے. رو کے درد سے، عج سے مالداروں اور دنیا داروں کو دکھ نہ بتانا. دکھ اپنے رب کریم کے حضور عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی، مالک اپنے خزانوں سے عطا کرے گا. تو ایک تو اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے. شیخ یحییٰ بن معین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور قرآن مجید کے بڑے زبردست عالم ہیں. ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں، بڑا زبردست ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زندگی میں ترقی کا موقع اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے.
اس کو آگے بڑھنے کا موقع عطا کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے۔ کچھ لوگ اس موقع سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے رب کی اس رحمت کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ مال آیا ضائع کر دیا، بیکار لٹا دیا، ادھر ادھر ضائع کر دیا، انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ اور کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے ان احوال سے، چیزوں سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یعنی پورے علاقے میں قحط آیا تھا اور سمجھدار لوگ بتا رہے تھے کہ یہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، لیکن باقی سب نے غور نہیں کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے گندم جمع کر لی۔ اور آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کھول کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گندم انہوں نے جمع کی، اور اس خوبصورتی سے جمع کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مصر کے علاقے کی ضروریات پوری ہوئی، بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے، اور اسی موقع پر وہ بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے نا، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بندہ اپنی فیملی کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر بھائیوں کی گیبتے شیبتے دو چار کر بیٹھتا ہے تو وہ بچے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاچا بندہ ٹھیک نہیں۔ یہ آپ اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو جناب یوسف کے بھائی بھی اس موقع پر آئے تو اندر طلب تو تھی نا۔ یہ سارا بچپن ایک دیہات میں وہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ تو میرے بھائی نے کچھ کیا ہے، اتنی تیری جرت، پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ظلم ہے کہ جس بھائی کی خاطر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ تو میرے بھائی نے کچھ کیا ہے، پھر چند پیسوں کے لیے اسی بھائی پر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا اس دولت کے اندر طوفان ہے اور کس قسم کے مسائل ہیں۔ تو جناب یوسف نے بھی چوکیاں لگوا دی تھی، چاروں جانب لوگ کھڑے کر دیے تھے، فوج تھی، پولیس تھی، لوگ تعینات تھے۔ فرمایا جو بندہ بھی گندم لینے آئے، پہلے پوچھو کیا لینے آیا ہے، پھر پوچھو کیا لے کے آیا ہے، سونا لے کے آیا ہے، چاندی لے کے آیا ہے، کیش لے کے آیا ہے، پہلے پوچھ لو پھر اندر لانا، پھر ہم اس ترتیب سے لوگوں کو گندم بیچیں گے۔ سب کے بارے میں کہا، لیکن کنعان سے بھائیوں نے آنا تھا نا۔ تو فرمانے لگے جب کنعان سے لوگ آئے نا، یہ سب چوکیوں پہ ہدایت تھی، فرمایا جب کنعان سے کوئی آئے نا تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے۔ ان کا پردہ رکھا بھائیوں کا۔ علامہ اسماعیل حقی نے بڑا خوبصورت یہاں اپنی تفسیر روح البیان میں نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں دیکھ لو قبر میں رب نے بھی پردہ رکھا ہے۔ یہ نہیں پوچھا نمازیں کتنی لایا ہے، یہ نہیں پوچھا حج کتنے کی، میں اتنا پوچھا تو اللہ کو جانتا ہے، من ربو کا، میں اتنا پوچھا تو رسول کائنات کو جانتا ہے، میں اتنا پوچھا تیرا دین کیا ہے، باقی پردہ رکھا ہے۔ کیا لے کے آیا ہے دامن میں، کیا یہ پردہ رکھا ہے؟ فرمایا ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھول دینا اس بندے کے لیے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسراف سے بچیں، قناعت پسند زندگی گزاریں۔ ہاتھ پھیلانا بڑی رسوائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بات بڑی ناپسند کی ہے وہ ہاتھ پھیلانا۔ قناعت والی زندگی گزاریں، کشکول طلب روز پھیلائیں پر اللہ کے سامنے، روز مانگے پر رب رسول کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کرنا، تھوڑی بے نیاز سی زندگی ہو، تھوڑا کفایت شیاری والا معاملہ ہو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں باقاعدہ ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے بیعت لی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام پہلے ہو چکی، بیعت جہاد پہلے ہو چکی، لیکن دوبارہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کی اور ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، باقاعدہ بیعت کرو۔ ذرا ذرا سی بات پہ اپنا وقار کھو بیٹھنا، ذرا ذرا سی بات پہ سوالی بن جانا، ذرا ذرا سی بات پہ عاجزی دکھانا، مسکین بننا۔ 2000 دینار کا جوڑا پہن کے حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھاتے تھے شیخ عبد القادر، 2000 دینار کا۔ تو اہلیہ کہتی تھی حضرت شام کا تو کھانا کوئی نہیں گھر میں۔ فرمانے لگے یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ کوئی مجھے سوالی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے شیخ کو ضرورت ہے تو میں تھوڑا ان کے گھر میں لنگر پہنچاؤں۔ یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرا اور میرے رب کا راز قائم رہے۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے کہ بیعت لی سرکار نے اور فرمایا یہاں میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم کسی کے سامنے سوال قربان جائے۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی حضرت حکیم بن حزام، گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہاتھ سے درہ گر گیا، خادم قریب کھڑا تھا، غلام قریب کھڑا تھا، اسے نہیں کہا کہ میرا درہ پکڑا دے، گھوڑے سے نیچے اترے، پھر درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو بڑھاپا تھا، کچھ تکلیف ہوئی، ذرا مشکل سے چڑھے تو خادم کہنے لگا حضور اتنے سے کام کے لیے اترے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں پکڑا دیتا۔ تو آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا، اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا، جو خود کر سکتا ہوں وہ کسی سے کہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی میں اسراف سے بچ کر
कनात पसंदी, ये बहुत बड़ी खुददारी है। आप वज़ादार हो, इसमें बड़ा कमाल है। आपके लबो लहजे में इस्तिगना हो, लापरवाही हो, ये बहुत बड़ी नेमत। यानी सहाबा आए हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो सबको हुजूर ने भाई भाई बनाया, और इतनी बड़ी मिसाल पूरे आलम इंसानियत में गई कि लोगों ने अपने चलते कारोबार भी आधे करके अपने भाइयों को दे दिए। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, कुछ लोग बड़े बेनियाज होते हैं, वो बस अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। वो उनका भी हुजूर ने एक अंसारी को भाई बनाया था, तो उन्होंने कहा मेरा मकान भी आधा तेरा है, कारोबार भी तेरा है, ये पैसे भी तेरे हैं, फिक्र कोई नहीं करनी। तो आप फरमाने लगे मेरे भाई तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने जो दिया था वो आ गया, मुझे एक रात हो गई है मदीने आए हुए, मुझे मंडी का रास्ता बताओ, यहाँ तिजारती मंडी कहाँ है, मैं इंशाल्लाह सुबह जाऊँगा और जाके मेहनत करूँगा और मेरा रब फजल फरमाएगा और मुझे अपने करम से, अपनी रहमत से रिज़्क़ अता करेगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अल्लाह दे और मैं तेरे साथ भी कोई खिदमत करने वाला बनूँ। तो कुव्वत बाजू पर वो हमारे नौजवान अल्लाह फजल करे। मेरा तो छोटा सा तजर्बा यही है, मैं जिससे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, कहते हैं मैंने कागज़ जमा कराए, बाहर जाना है। तो भाई जब बाहर जाएंगे तो चले जाना, अभी तो यहाँ है ना, यहाँ तो कुछ करें। एक ही पेशा बुरा है, किसी के सामने हाथ फैलाना, बाकी जो रेडी लगाता है बड़ा इज्जत वाला आदमी, जो सुबह झाड़ू देख कर रिस्क कमाता है, उसकी बड़ी बात है। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरेदारा, और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। मेरे अजीज, आप यहाँ हैं तो मेहनत करें, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मेहनत, जद्दोजहद, काविश, कोशिश, हमने सरकारी स्कूल में तालीम पाई है। ऐसे दोस्त भी, क्लास फेलो भी हमने रखे हैं जो 3 महीने की छुट्टियों में मजदूरी करने लग जाते। कहते थे अब्बा जी इतना बोझ नहीं उठा सकते, उनसे फीस लेने को दिल नहीं चाहता, तो कोशिश करते हैं कि चलो कुछ ये 3 महीने हैं तो कोई मजदूरी कर ले, पार्ट टाइम शाम को कोई काम कर ले। ज़्यादा तालीम उन लोगों ने हासिल की है जो आधी कीमत में उर्दू बाजार से किताबें लेते थे, और फिर जब पढ़ लेते थे तो फिर वो बेच देते थे कि हमें अगले साल की किताबें भी खरीदनी है। लेकिन किफ़ायत शार थे, मेहनती थे, जद्दोजहद का जज्बा रखते थे। ये बड़ा अजीब दौर आया है जब लोगों को दावतें खाने का शौक़ है। आज तुझे पार्टी डालेंगे तो कल परसों को कहेंगे, तो तरसों को कहेंगे। तो ये मिजाज आपको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देगा, ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी। वो लोग बड़े हसीन थे। ये यहाँ एक बड़े अमीर बाप का बेटा बच्चा पढ़ने आ गया तो घर में बड़े शिकवे करता था वो कि जनाब आप मुझे खर्चा नहीं देते। तो मैंने उसे एक दिन मजदूर दिखाए काम करते हुए। वो दोपहर को रोटी लाते हैं ना अपने घर से, सुबह ले आते हैं, तो वो दोपहर को सारा सालन धोने को लग जाता है, अचार भी। तो फिर वो जैसे हाथ धोते हैं और ख़ुद से वो कपड़ा बिछा के बैठते हैं, और वो एक सादी रोटी खा के जब आसमान की तरफ देखते हैं तो दुआ चाहे उन्हें सही पढ़नी ना भी आए तो उनके चेहरे का रंग बताता है कि रुआं रुआं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा। तो ये ज़िंदगी माना खेज़ है, ये बाकमाल ज़िंदगी है। तो अपने अंदर इस खूबसूरती को लाइए, इस हुस्न को पैदा कीजिए, जज्बा मेहनत लाइए, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से अपने आप को मैनेज कीजिए। कहीं भी किसी भी मकाम पर फजूल खर्ची से, इसराफ से, तब्ज़ीर से अपने आप को बचाइए। वला तुसरिफू, फजूल खर्ची ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ताला फजूल खर्च करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। कनात के साथ अपनी ज़िंदगी को मैनेज कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता करे।